علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ایک دفعہ درود بھیج دیگا محمد وآل محمد پر۔ اجل فرجہم۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک ماہ محرم نصیب ہوا اور ایک اور مجلس برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں ہمارے قلوب کو، ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت و مودت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال اس سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک کرن ہمارے شامل حال فرما۔ آخر میں متوسل ہوتے ہیں بارگاہ سیدہ کونین میں کہ شہزادی اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائیں، بحق قمر بنی ہاشم معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے کچھ نکات اپنے موضوع کے ذیل میں کہ معرفت اہل بیت زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں، اس سلسلے کی آج تیسری نشست ہے اور کل کے نکات کا خلاصہ پہلے بیان کریں تاکہ میموری ہماری تھوڑی ریفریش ہو جائے، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آج کے نکات کی طرف آئیں گے۔ دوستان آگے آگے تشریف لائیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیج دیگا محمد وآل محمد صلی آل محمد اجل فرجہم۔ ماشاءاللہ کل ہم نے زیارت جامع کبیرہ کی سند دیکھی، اس کے بیک گراؤنڈ پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، کچھ واقعات بزرگان کے حوالے سے نقل ہوئے۔ علامہ مجلسی کا مکاشفہ ہم نے دیکھا، سید رشدی کا واقعہ دیکھا، جن میں تاکید ان کو کی گئی کہ وہ نافلہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں اور جامعہ پڑھیں۔ پھر ہم نے گفتگو کی سلام کے حوالے سے، کیونکہ زیارت کا جو پہلا کلمہ ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، تو ہم نے کہا سب سے پہلی گفتگو ہم سلام پر کریں گے۔ آگے آگے تشریف لائیے، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد فرج۔ مجھ سے گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کھل کے بیٹھیں آرام سے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ سے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ گفتگو ہم نے سلام کے حوالے سے کی، سلام کی اہمیت کیا ہے، دین مبین اسلام نے سلام پر کتنا زور دیا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی برکات ہم نے دیکھیں، اس کے آداب جو ہمیں سکھائے گئے وہ ہم نے دیکھے۔ پھر جو کی پوائنٹ تھا کل کی مجلس کا وہ یہ تھا کہ معصوم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے، مقامات کے اعتبار سے ہوتا ہے، درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کل کی نشست کے سلام کے حوالے سے کی پوائنٹ یہ تھا۔ بعد ہم نے دیکھا کہ سلام کا جواب واجب ہے اور ہماری جو امید ہے معصوم پر سلام بھیجنے کی وہ یہی ہے
کہ جب ہم دعائے سلامتی کریں گے اور معصوم کیونکہ جواب واجب ہے اس کا جواب دیں گے تو معصوم کی دعا رد نہیں ہوتی، تو وہ خیر جو ہے وہ لوٹ کر ہماری طرف آئے گی۔ آخر میں ہم نے نتیجہ یہ اخذ کیا تھا کہ اگر پروردگار نے ان پر سلام بھیجنے کا تقاضا کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اگر اللہ تقاضۂ سلام کر رہا ہے اور وہ اب جیسے ہم نے کہا کہ مقامات کے حوالے سے سلام مقام کے حساب سے ہے، تو وہ کون سا مقام ہے جہاں اللہ اور اس کے فرشتے مل کر محمد و آل محمد پر سلام بھیج رہے ہیں؟ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ ٹھیک ہے، تو نہ اگر کوئی تقاضا ان کے لیے کیا جا رہا ہے جس میں سے سلام کا تقاضا، پروردگار کہہ رہا ہے ہم بھی سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی سلام بھیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ والا ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد و آل محمد پر۔ شکریہ۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو اللہ اگر تقاضا کر رہا ہے ان پر سلام کرنے کا، یا ہم نے دیکھا مودت کرنے کا، یا خود معصوم کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، تو نہ ان کو سلام کی ضرورت، نہ ان کو مودت سے کوئی فائدہ ہماری، نہ ہی انہیں ہماری نصرت کی احتیاج۔ ہم نے دیکھا کہ حجت خدا، امام حسین کی بات ہو رہی تھی، اگر ایک طرف اللہ کی حجت ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، پوری کائنات دوسری طرف ہے، تو وہ خلیفہ پھر بھی کامیاب ہے۔ اب اگر کسی کو دعوت نصرت دے رہا ہے تو وہ اس کی اپنی کامیابی کی خاطر ہے کہ میری نصرت کرو تاکہ میری نصرت میں جو ہے وہ کوشش کر کے اپنی جان دے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو نقطہ واضح ہو گیا ہم پر کہ انہیں نہ مودت کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ بھی ہمیں قرآن نے کہا فَهُوَ لَكُمْ، تمہاری اپنی خاطر ہے جو اجر رسالت مانگا گیا ہے۔ اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ۔ معلوم یہ ہوا کہ مودت فی القربہ کا بھی فائدہ ہم ہی کو ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نکات تو ہم نے جو ہے وہ کل کی محفل میں دیکھ لیے کہ نہ انہیں سلام کی ضرورت، نہ مودت کی ضرورت، نہ ہی نصرت کی ضرورت۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد علیہ وسلم۔ تو عجیب بات بہرحال یہی ہے کہ ایک دفعہ میں اب یہ نقطہ آ گیا ہے سامنے کہ معصوم اکیلے ہوں اور کائنات ایک طرف ہو، تو حق و باطل کا معیار کیا ہے؟ جدھر معصوم ہو۔ تو یہی کہا تھا اللہ کے رسول نے عمار یاسر سے کہ عمار پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو تو علی کی حمایت کرنا۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نزدیک معیار اکثریت نہیں ہے، اللہ اکبر، معیار کوانٹٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے حضرت نوح کی اگر مثال دیکھیں، کتنے سال تبلیغ کی انہوں نے؟ لوگوں کے درمیان کتنے سال رہے؟ 900۔ ٹھیک ہے، چلیں 950 ہے، چلیں راؤنڈ آف کر لیں 1000 ایئرس، اپنی کیلکولیشن کے لیے ہم کہتے ہیں آپ 1000 برس۔ کتنے لوگ ایمان لے کے آئے حضرت نوح علیہ السلام پر؟ میکسیمم جو روایت ہے وہ جو میری نظر سے گزری وہ 80 کی، 80 پیپل۔ 1000 برس کی تبلیغ کا نتیجہ، ابھی آپ کسی کیپٹلسٹ کے سامنے رکھیں، بزنس مین کے، اس سے پوچھیں کہ آپ کے پیمانے کیا ہیں، تو وہ کہے گا یہ کیا سکسیس رزلٹ ہوا، یہ تو کوئی KPI نہ ہوا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھا جاتا ہے نا، اتنی انویسٹمنٹ آپ نے اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ اگر وہ 80 آدمی نہ ہوتے، وہ بھی نہ ہوتے، تو بھی نوح کامیاب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ پروردگار نے کہا تھا اے نوح میرے بندوں کی ہدایت کرو، ان تک پیغام پہنچا دو۔ پیغام انہوں نے پہنچا دیا، انہوں نے اپنا فریضہ نبھا دیا، اپنا وعدہ نبھا دیا۔ اب اگر پوری کائنات میں ایک ماننے والا نہ ہو تو بھی نوح کامیاب ہے۔
ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. ایک مفتی صاحب نے کچھ عرصے پہلے خط لکھا پاکستان میں، اوپن لیٹر جیسے ہوتا ہے نا، جلوسوں کے خلاف. قبلہ فرمانے لگے کہ اگر ان شیعوں کے عقیدوں کو ہم صحیح تسلیم کر لیں، اپنی اکثریت پر جو ہے وہ غرور کر رہے تھے قبلہ. اب یہ اہل بیت کو در کو انسان چھوڑ دے تو جس بھی مقام پر پہنچ جائے اور جو بھی لقب لگا لے، جس نے باب علم کو چھوڑ دیا اس کی باتوں سے علم کی کہاں خوشبو آنی. باتوں کی خوشبو علم کی در علم کے گداگروں کے پاس سے آتی ہے، جس نے دامن علی تھام رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمانے لگے کہ اگر درست مان لیں ان کا شیعوں کا پرسپیکٹو موقف، تو اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ نعوذ باللہ رسول کے بعد اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، اور اس سے نعوذ باللہ یہ ثابت ہوگا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنے کام میں. اکثریت عزیزان گرامی، اکثریت، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اکثریت وہ ہے جو شکر نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. بارہا پروردگار نے جب عذاب زدہ قوموں کا ذکر کیا، فبعدا لقوم الظالمین، وہاں پہ بارہا فرما رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، پوری بستی کو غرق کر دیا، پورے شہر کو غرق کر دیا. تو کوانٹٹی اللہ کے نزدیک میٹر نہیں کرتی عزیزان کرام. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو جواب اب ظاہر ہے ہم جیسے طفلان مکتب ہی جو ہے وہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ اکثریت سے رسول اللہ کی کامیابی کا معیار دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ تو اقلیت میں ہیں. اکثریت، اگر آپ کہہ رہے ہیں اکثریت کا عقیدہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت تو ناکام ہو گئی. اگر اکثریت ناکام ہو گئی تو نعوذ باللہ اللہ کا رسول نعوذ باللہ. تو جواب عزیزان گرامی یہی ہے کہ اگر پوری کائنات میں سے ایک انسان بھی، عام انسانوں کی جو بات ہو رہی ہے، ایمان نہیں لاتا تو اس سے رسول اللہ کی کامیابی پر کوئی حرف نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. یہ طے ہو گیا. تو معصوم کو ہماری نصرت کی احتیاج نہیں ہے، وہ تنہا بھی کامیاب ہے. اور یہ ان رازوں میں سے ایک راز ہے جو شب عاشور امام نے اپنی بیعت اٹھائی ہے. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا. 72 ہیں، کم ہیں، بہت ہیں، لیکن آپ کی بھی اس طرح سے احتیاج نہیں ہے. جو اچیو کرنا ہے حسین اکیلے بھی کر لے گا. ٹھیک ہے نا. بات تھوڑی سخت ہے لیکن بات یہی ہے کہ معصوم تنہا بھی کامیاب ہے. اے عمار، دنیا پوری ایک طرف ہو، علی ایک طرف ہو، تو علی کے ساتھ کھڑے رہنا. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر. سجل فرجوں. تو عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو جو ہے وہ سلام کی اہمیت اور ان نکات کے اوپر جو ہے وہ تمام کی تھی. آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ گفتگو یہ ہو رہی تھی معرفت، جو ہمارا موضوع ہے معرفت اہل بیت، تو معرفت کی اہمیت کیا ہے اور انسان کیوں اس معرفت کو حاصل کرے، یہ سارے جو بطور کلی ہم نکات دیکھیں گے. کل ہم نے دیکھا، آگے کامران بھائی آگے آ جائیے، ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو انسان کی خلقت کا جو سبب ہے، سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں کہ اس میں اور معرفت میں کیا کنیکشن ہے، معرفت اہل بیت میں کیا کنیکشن ہے. کل ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید ذکر ہوا کل عبودیت کا، قمر بنی ہاشم کی، اور آپ کے چہرے جو ہیں وہ چمک اٹھے قاضی عباس کے ذکر سے. تو ہم نے کہا کہ آج کی اس مجلس کے آغاز میں انشاءاللہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کیا جائے. پروردگار نے انسان کی خلقت کا جو ریزن ہے وہ کیا بیان کیا؟ فرمانے لگا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ جو اچھا ترجمہ ہے وہ یہ ہے عبودیت، یعنی بندگی. ٹھیک ہے نا. ایک چیز ہے عبادت، آپ کہیں عمل ابلیس بھی کر رہا تھا، لیکن بندگی اس کی روح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بندگی وہ سرنڈر ہے، اندر جو رکھا ہوا ہے اس کی عبودیت. صحیح ہے. تو مقصد ہمارا
اس باطنی حقیقت تک پہنچنا ہے جس کا یہ مقدمہ ہے جو ظاہری عبادات، ٹھیک ہے نا. اس نے کہتے ہیں کتنی عبادت کی ہے، بزرگان کہتے ہیں اس کی 2 رکعت نماز 6000 سال طولانی ہوا کرتی تھی، اتنی طویل عبادت تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے باطن عبودیت تک نہیں پہنچ سکا. اور یہی آج ہمیں دیکھنا ہے آگے جا کے کہ معاملہ کیا تھا. دوسری طرف ہم کل دیکھ رہے تھے تو جن و انس کی جو خلقت کا مقصد ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ کیا ہے، عبودیت، بندگی، تسلیم، سرنڈر، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو. یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، بندگی. کل ہم نے دیکھا کہ معصوم سلام کرتے ہیں مقام کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور فرما رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جل فرجہم. مولا عباس کے فرزند کو جب انہوں نے دیکھا، کل میں نے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی، فرما رہے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کے لیے ایک مقام ہے روز محشر. دیکھیں مقام آ گیا بیچ میں. کل جو ہماری بات ہو رہی تھی نا، سلام اس پر جو لائق سلام ہو. درجات پہلے سے موجود ہیں، جو بھی ان درجات کو طے کرتا جائے گا، ان مقامات کو پہنچتا جائے گا، وہ اس مقام کی وجہ سے لائق سلام قرار پائے گا. ٹھیک ہے نا. کل کی جو گفتگو ہے اس کا وہ تو ذہن میں ہے نا آپ کے سارے، کہ اگر معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو ان ارواح پر جو محضر میں ہیں امام حسین کے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، تو وہ محضر میں کسی مقام کی وجہ سے ہے نا، وہ ایک مقام ہے محضر میں ہونا امام کی، وہ مقام لائق سلام ہے. یا کہہ رہے ہیں اے دین اللہ کے انصار آپ پر سلام ہو، دین خدا کے انصار آپ پر سلام ہو، ایک مقام کی طرف اشارہ کیا، پھر کیونکہ اس مقام پر آپ ہیں اس لیے آپ پر سلام ہو. یہ ریلیشن شپ تو واضح ہو رہا ہے نا. یہ زیارت جامعہ جب آپ پڑھ رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو، تو آپ کا وہ مقام ہے جس کی وجہ سے آپ پر سلام ہو. معصوم کا سلام، گھبرا تو نہیں رہے، ساتھ چل رہے ہیں، بلند آواز سے درود بھیجیں میرے. اللہم صلی اب یہ کیونکہ ذہن آپ کے مانوس نہیں ہے نا ان باتوں سے، لیکن اگر یہ پہنچ گئیں تو یہ کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ بزرگوں کی جو ہیں وہ زحمتیں ہیں جن سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منتقل ہو جائیں. تو اب یہ ہے کہ سلام مقام کے اعتبار سے ہے. تو ایک مرتبہ ایک انسان ہے، جیسے خدمتگار ہیں آپ مولا کے، ٹھیک ہے، آپ کو لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی اپنی جو ہے وہ فرش ازا کی خدمت میں گزار دی، ٹھیک ہے. اب ان کا جو حقیقی مقام ہے وہ خدمت اہل بیت کی، خدمت اہل بیت ہے. خادم اہل بیت لائق سلام ہے. یہ عام اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جو بھی اہل بیت کا خادم ہو اس کا حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. تو ان کا حق یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہہ کے سلام کروں کہ اے اہل بیت کے خادم آپ پر سلام. حق یہ ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ مثلا اب ان سے میری پرانی دوستی ہے تو میں کہوں کہ اے میرے پرانے دوست آپ پر سلام. سلام تو ہے لیکن میں نے سلام کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ان کا جو مقام تھا اس کے حساب سے سلام نہیں بھیجا. ٹھیک ہے نا. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان کتاب؟ مشکل تو نہیں ہو رہا یہاں تک آ کے. اب معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کے لیے ایک مقام ہے، اس مقام پر روز محشر تمام شہداء رشک کر رہے ہوں گے. دیکھیں رشک کر رہے ہوں گے یہ بتلا رہا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوگا وہ مقام. ان شہداء میں ایک تو یہ ثابت ہو گیا ان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے رش کر رہے ہیں نا. آپ رش کب کرتے ہیں کسی پر؟ جب کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے پاس نہیں ہے. ان اصحاب میں بہترین افراد موجود ہیں. میدان حشر میں ہم نے ذکر کیا بہترین موت کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے. ٹھیک ہے نا. تو عام افراد کو تو آپ
جو ہے وہ ابھی فی الحال آپ شہداء کو دیکھ، شہداء رشک کریں گے، اس لیے معصوم نے کہا. عام افراد تو عام افراد ہیں، شہید رشک کریں گے. ان شہداء میں کون کون ہے؟ سرکار امام حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب میں نے پائے ایسے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بابا کو ملے. برائے خوش نودی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، جیسے اصحاب میں نے پائے. ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے امام کا یہ قول پڑھا، میری نظر سے گزرا، میں نے بہت تأمل جس کو کہتے ہیں وہ آئی اسٹارٹ پونڈرنگ اباؤٹ اٹ. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا نے اتنی بڑی بات فرما دی. دیکھیں اب تو نان شیعہ جو ہے نا اس کا تو ہاضمہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. خیر ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. اب یہ دور ہے کہ آپ اپنے عقائد کھل کے بیان کریں لیکن دلیل کے ساتھ بیان کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب دلیل کیا ہے؟ وہ بزرگ عالم دین ہے، کہنے لگے کہ میں نے کافی اپنے آپ کو یعنی ہماری زبان میں کنونس کرنے کی کوشش کی، میری نہیں ڈائجسٹ ہوا مجھ سے. اور اگر بندہ دیکھیں حق پر ہے نا، خلوص سے چاہتا ہے واقعی، تو معصوم مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں جستجو میں. کیونکہ کل ہم نے ذکر کیا تھا اگر ہم اہل ہوں گے تو وہ تربیت کریں گے. یہ موسیٰ ابن عبداللہ جن کو یہ زیارت ملی ہے، معصوم نے ان کی اہلیت دیکھ کے تعلیم کی ہے. بھول تو نہیں گئے آپ کل کے نکات؟ تو ریکارڈنگ دیکھ لیا کیجئے گھر جا کے. تو کہنے لگے میں نے بہت فکر کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں دنیا میں، یہ کیسے ہو سکتا کہ مولا نے اتنا بڑا جملہ فرما دیا. کہتے خواب میں مولا حسین کو دیکھا، دیکھا کہ کربلا ہے اور میں کھڑا ہوں قتل گاہ میں، اور ڈیوٹی کیا ہے جو سعید بن عبداللہ کی ڈیوٹی تھی. کیا تھی ڈیوٹی؟ صحیح ہے، مولا کے آگے کھڑا ہونا ہے. اب خیر نماز کا تو ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن مولا کے آگے کھڑا ہو کے مولا کو تیر سے بچانا ہے اس تیروں کی بارش میں. اللہ اکبر، یہ ہے مودت فی القربہ. اب بات سے بات ہے تو بات سے بات ہے. جب اب وہ جو سعید کی اب ذکر آ گیا سعید کا، سعید نے کیا کیا ہے کام، اب باپ سے باپ کھل رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، تیر کھا رہے ہیں کہ مولا. اور تیر کھانے کا جو وہ ہے نا انداز یہ ہے کہ تیر اگر امام کی طرف جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ادھر لے کے جائیں تاکہ سینے میں لگے. سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں اپنے آپ سے سینے سے. جب گرے ہیں تیر کھا کے، آپ نے داستان سن رکھی، مولا نے فرمایا، کہا فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ نبھایا؟ مولا نے فرمایا سعید تو دنیا میں بھی سعید ہے یعنی کامیاب، اور آخرت میں بھی. نکتہ یہ تھا کہ عائد اللہ میر باقری کہتے ہیں کہ ان کے ایک استاد سعید کے بہت عاشق تھے اس عمل کی وجہ سے، اور حق ہے کہ عشق کیا جائے. اب بزرگوں کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ہائرارکی سمجھ لیتے ہیں نا نظام روحانیت کے کہ کس در سے چابیاں کیا ہیں، ایک ہے کہ میں امام حسین سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہوں، حق ہے مانگنا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ میں بہت ہی عزیز ہستی کے پاس جاتا ہوں تو میری جو فائل ہے وہ اوپر آرام سے چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں سرکاری زبان میں بات ہو رہی ہے تو پاکستانی فوراً سمجھتے ہیں کہ فائل اوپر جانا کتنی مشکل بات ہوتی ہے. تو اسی لیے اب دیکھیں بات سے بات کہ ایک مرتبہ آیت اللہ حق شناس مرحوم فرماتے تھے کہ کیوں مولا حسین کو عالم رویہ میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم سکینہ اور علی اصغر سے توسل نہیں کرتے. یہ ہیں چابیاں عزیزان گرامی عالم بالا تک پہنچنے کی. تو کہنے لگے کہ وہ اتنے بڑے عاشق تھے کہ ایک مرتبہ اب عشق قبول ہو گیا، میں تو یہی کہوں گا، اور زیارت انہیں عالم رویہ میں سعید کی ہوئی. تو انہوں نے سعید سے پوچھا یہ کام آپ نے کس طرح سے کیا، کیسے آپ اس عمل کو انجام دے سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا حب الحسین، یہ حسین کی محبت تھی کہ جس نے مجھ سے یہ کام کروایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ بزرگ عالم دین کہنے لگے
کہ اب میں اس شش و پنج میں ہوں کہ مولا کیسے اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں، ایسے اصحاب جیسے اصحاب میں نے پائے، ایسے نہ میرے بابا کو ملے اور نہ ہی میرے نانا۔ کہنے لگے میں نے اب عالم رویہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں امام حسین کی زیارت ہوئی، میں قتل گاہ میں ہوں، اب ذمہ داری میری ہے کہ تیر سے امام مظلوم کو بچانا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ تیر چلا دشمن کے لشکر سے، تیر آ رہا ہے میری طرف، اور میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں امام کو یہ تیر لگنے نہیں دوں گا، لیکن جیسے ہی وہ تیر نزدیک آیا ایک مرتبہ میں ڈر کے مارے آگے سے ہٹ گیا، وہ تیر جا کے امام کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ کہہ رہے میں نے دیکھا اور میں بہت شرمندہ ہوا کہ یا الہی میں نے یہ کام کیا انجام دیا، یہ کیسا یعنی خوف آ گیا دل میں موت کا یا کیا۔ دوبارہ اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ نہیں میں پھر اس کام کو جو ہے وہ انجام دوں گا۔ تو پھر کھڑے ہوئے آ کے امام کے آگے، ایک مرتبہ پھر تیر چلا، پھر انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ نزدیک آنے لگا آخری مومنٹ پر میرے قدم لڑکھڑا اور میں ہٹ گیا آگے سے، پھر وہ تیر جا کے، شرمندگی بہت زیادہ ہو گئی، میں نے کہا کہ اب حتماً میں نے یہ تیر کھانا ہے، بس امام کو نہیں لگنا چاہیے۔ پھر کھڑے ہوئے ہمت جٹانی، تیسری مرتبہ جب تیر آیا تو ایک مرتبہ پھر قدم لڑکھڑائے اور میں آگے سے ہٹ گیا، وہ تیسرا تیر بھی جا کے لگا۔ اب میری شرمندگی کی انتہا ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں نے امام کی طرف دیکھا، کتنا پشیمان ہے اس عالم، ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا، مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر، وہ تیر امام کے بدن میں لگے ہوئے ہیں، مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب سمجھ میں آیا میں نے کیوں کہا تھا کہ جیسے اصحاب میں نے دیکھے ویسے اللہ اکبر۔ تو ان اصحاب کے جھرمٹ میں، ان اصحاب کی موجودگی میں میدان حشر میں معصوم کہہ رہے ہیں کہ عباس کے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ جس پہ تمام شہداء رشک کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا اس مقام کی تو جستجو کریں کہ مولا وہ مقام کیا ہے۔ تو ہمیں قرینہ ایک سمجھ میں آیا کہ معصوم مقام کی نسبت سے سلام بھیجا کرتے ہیں، اس مقام کو ڈسکلوز کرتے ہیں نا۔ تو ہم نے زیارت کا جملہ کل دیکھا تھا، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا سلام کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اے عبد صالح آپ پر سلام ہو، صحیح ہے نا، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو۔ کیوں سلام ہو؟ کہہ دیا المطیع للہ ولرسولہ، آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ مقام اطاعت کی اس منزل پر ہے قمر بنی ہاشم کہ معصوم اس مقام کی نسبت سے اس پر سلام بھیج رہے۔ معلوم ہوا کہ اطاعت معصوم میں کوئی عباس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، احسن احسن۔ اگر بڑا ہوتا، اور یہ وہی مقام ہے اگر جس کی معصوم بات کر رہے ہیں، تو وہ مقام اس کے پاس ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب چلوں آیت کی طرف۔ آیت نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ میری بندگی اختیار کریں۔ کل جن و انس کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ بندگی۔ بندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے خلیفہ کی اطاعت سے۔ جس نے جتنی بڑی اطاعت کی وہ اتنی ہی بڑی بندگی اختیار کر گیا، بندگی میں اتنا ہی آگے چلا گیا۔ اب اگر معصوم کہہ رہے ہیں کہ اے صالح عبد آپ پر سلام ہو، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مقام ہے حشر میں کہ شہداء رش کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر شاید یہ کہہ سکوں کہ جس طرح
مقصد خلقت جن و انس عباس نے عطا کیا اور کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ذکر باقی انشاءاللہ قمر بنی ہاشم کا جو ہے وہ 8ویں مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا کہ مقصد تو بھائی عبودیت اور بندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا ہر تقاضا اس مقصد سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. منطق بھی یہی ہے بھائی، اگر ایک چیز ہمیں ہمارے حقیقی مقصد سے نزدیک نہیں کر رہی تو اس کا تقاضا بیجا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا. تو ہر تقاضا جو اللہ کر رہا ہے اسے جڑا ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح اس مقصد حقیقی سے جو بندگی ہے، عبودیت ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آ گئے. اب بندگی کرنے کے لیے ایک مرتبہ آگے تشریف یہاں رضا بھائی، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا. محمد اجل فرجہم. تو اب یہ ہے کہ بندگی اختیار کرنا ہمارا کیا ہے؟ مقصد حیات. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا؟ بہرحال آپ جب تک تجھے پہچانیں گے نہیں کیسے ہوگا؟ معرفت ضروری ہے. معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو تیری معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کیسے حاصل ہوگی تیری صحیح معرفت؟ وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا. ایک انسان اگر دنیا میں آیا ہے کسی جزیرے پہ، مثلا اس کی زندگی گزری، تو وہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی ہے کوئی تو بھائی بتاؤ تو اس کے بارے میں کچھ، کہ وہ ہے کیسا، کیوں اس کی بندگی اختیار کی جائے، کیوں آخر. ٹھیک ہے نا. کہا بھائی اس نے اپنا تعارف کروایا ہے اپنے اسماء کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اب اسم ہے بہت سارے، اس کے ذریعے اس نے تعارف کرایا. سمیع ہے، بصیر ہے، ٹھیک ہے، حی ہے، قیوم ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اسماء ہیں. تو ان کے ذریعے سے پہچانو. کہا کیسے معلوم ہو کہ یہ اسم ہوتا کیا ہے؟ سوال تو یہی ہے نا. کہنے لگے بھائی ایک مثال یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ اپنا جو ہے میں بنا رہا ہوں، اس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے مجھ کو پہچاننا. ٹھیک ہے نا. یہی کی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو ہم نے تمام اسماء تعلیم کیے، تمام اسماء تعلیم کیے. یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آدم کی ذات میں نے وہ اسم رکھ دیے ہیں اپنے، کہ جس سے، اور یہ مقام خلافت الہی ہے، کہ جس سے اب تمام مخلوق پر اس کی پیروی واجب ہو گئی. اسی لیے سجدہ کروایا نا. سجدوں سے کچھ ان کے پاس ایسا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. یہی ہے نا آسان ترین. وہ کیا ہے؟ وہ اسماء الہی ہیں. وہ اسماء الہی ایک سورس کوڈ نہیں ہے جو میں یاد کر لوں تو میرے پاس بھی آ جائے گا. وہ اس کی ذات میں رکھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اسم ہے شافی. شافی. باراللہ کیسے پتا چلے کہ تو شافی ہے؟ کیسے پتا چلے؟ دیکھو مظہر دیکھو کہ میں کیسے شفا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو مظہر بنا دیا، مبروس کو شفا دے رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا باراللہ ایک اسم ہے میرا حی، حیات دینے والا. باراللہ کیسے کرتا ہے؟ تو کیسے کرتا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل ہے، قم باذنی، مردہ کھڑا ہو گیا. ہر اسم ایک مظہر مانگتا ہے، ورنہ مخلوق اس اسم سے آشنا نہیں ہو سکتی. تو اب لازمہ معرفت الہی کا یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. ٹھیک ہے نا. خلیفۃ اللہ کی ساتھ چل رہے ہیں میرے. خلیفۃ اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. ایک آئینہ درکار ہے جہاں جلوہ گری کرے تو آپ عکس کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ تو وہ ہے
امیجنیشن ہے باقی سب. اگر خلیفۃ اللہ کو ہٹا کر یہ جو اتنی ساری ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ ولایت کے بغیر عمل مقبول نہیں ہو سکتا، وہ یہی ہے کہ آپ نے عمل کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے ذریعے سے پہچانا. چاند، سورج، آسمان، ان چیزوں کے، یہ تو بہت ہی کہنا چاہیے ادھورا اور انکمپلیٹ جلوہ ہے اس کا. آپ کہہ رہے ہیں بیوٹی نظر آ رہی ہے مجھے، اس کے آگے کیا ہے؟ ہاں، کیا یہ راستہ نہیں ہو سکتا. یہ کوشش وہ ہے جو ابلیس نے کی تھی، ڈائریکٹ پہنچنا چاہ رہا تھا. پروردگار کہہ رہا ہے وہ راستہ میں نے کھولا ہی نہیں. ایک راستہ ہے آدم کو سجدہ کر. سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہ وہ آئینہ ہے جہاں میں جلوہ گری کروں گا تو مجھ کو پہچان سکتے ہو، اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے. اب کامل ترین جلوہ بار الہ تیرا کہاں ہے؟ جہاں سارے اسماء بطور اکمل موجود ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ہائیسٹ پاسبل فارم میں جو جلوہ ہے اسماء کا وہ جہاں ملے گا وہیں معرفت الہی رکھی ہوئی ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ ٹھیک ہے. تو اب چلیں قرآن کی طرف کہ اسم الہی کا ذکر، حضرت سلیمان کا واقعہ. ٹھیک ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے، خط و کتابت ہو رہی ہے بلقیس سے بھی یمن میں. اب تو اتنا جو ماجرا چل رہا ہے سارا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی حکومت تھی. تو ایک ٹائم پر اس خط و کتابت کے نتیجے میں سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب اس کا تخت منگوانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا سا اپنی پاور شو، ہمارے عقیدے میں، ہماری اصطلاح میں کہ پاور شو کرنا چاہیے تاکہ وہ قانع ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے. مثلا حجت خدا اگر پاور شو کر رہے ہیں تو اپنی نعوذ باللہ ذاتی اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کو ہدایت دینے کے لیے. معجزے لا کر جو پاور شو کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ آپ دیکھیں اتنی عظیم پاور سے جڑے ہوئے ہیں. یہی ہے نا، گھبرانے کی مقام تو نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد جل فرض ہے. وہ در خیبر جس کو کوئی نہیں اکھاڑ پا رہا تھا، اگر علی اکھاڑ کر پاور شو کر رہے ہیں تو اپنی نمود کے لیے نہیں کر رہے. یہ جانو کہ علی کہاں جڑا ہوا ہے. یہ وہ علی ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تیر نکالنا ہو تو نماز کے دوران نکالنا، اس کو خبر نہیں ہوگی. یہ ایسے جڑا ہوا ہے. اب تعجب نہیں کرنا اگر حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، حضرت زہرا کی جلد از جلد آمد کے لیے بلند تر صلوات. تعجب نہیں اگر میں اور آپ ایک عمل نماز کے درمیان انجام دیں نا تو انسان کا شک کرنا بن رہا ہے ان کا دھیان نہیں تھا. یہ ایسا غرق ہوتا ہے کہ معلوم ہے سب دنیا ڈسکنیکٹڈ، معلوم ہو رہا ہے غرق جس کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا، اس نے حکم دیا علی اس فقیر کو زکوٰۃ دے دیجیے. یہ مقام ولایت ہے. وَهُمْ رَاكِعُونَ. تمہارا ولی اللہ ہے یا وہ ہیں جو صلات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ صیغہ جمع کا ہے، لیکن اب اس پر بحث کسی اور موڑ پر کہ صیغہ جمع کا کیوں استعمال کرتا ہے جب مصداق ایک ہے. بہرحال ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. تو بات عزیزان گرامی یہ ہو رہی تھی کہ اب سلیمان نے کہا کہ بھئی یہ اس کو نا تھوڑا سا ہمیں اپنی الہی قوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب کیسے کریں گے؟ کہ بھئی تخت منگوائیے، اس کا تخت لے کر آؤ. مختلف لوگوں نے پیشکش کی. ایک عفریت قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ بلند ہوں گے لے کے آ جاؤں گا، اتنی میری پاور ہے. نہیں، وہ آفر قبول نہیں کی سلیمان نے. پھر کسی اور نے کی طرف گئی بات، تو اس مقام پہ کہنے لگا کہ پہلے عفریت نے آفر کی، ظاہر نہیں قبول کی، اسی لیے کہانی آگے بڑھی. قال الذی عنده علم من الکتاب. اب یہ جو ہے نا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس پہ غور ہے. غور کیا ہے؟ اس نے کہا
جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. علم من الکتاب, کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا کہ لا دیتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی پلک جھپکے. اور پھر سلیمان کی پلک جھپکی تو سامنے رکھا ہوا پایا. قرآن پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. اس مادی دنیا میں یہ اسپریچول مطالب ڈائجسٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. آئی ایکسیپٹ, مشکل, لیکن قرآن ہے, جھٹلایا نہیں جا سکتا. پلک جھپکتے میں یمن سے وہ ٹائم اینڈ اسپیس ٹریول کر کے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ بھائی کیا تھا آصف کے پاس, جن کا نام جو ہے وہ تاریخ میں آیا آصف بن برقیہ, کیا تھا ان کے پاس؟ تو معصوم نے اس کی تشریح فرمائی, اس پہ روشنی ڈالی کہ بھائی کیا تھا اس کے پاس. یہ عندہ علم من الکتاب ہے کیا؟ ٹھیک ہے. ایک آیت یہاں پر میں ایک اور کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد آل محمد پر. ارشاد ہوا قرآن کریم کے اندر, پروردگار نے کہا کہ بھئی یہ اس کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو, کفار اے رسول آپ کو جھٹلا رہے ہیں. اس کے بعد ایک ہدایت کی پروردگار نے. اس کا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے یہ بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے قل کفا باللہ شہیدہ, کہہ دیجئے, قل کفا باللہ, یہ کفا باللہ شہیدہ کیا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے شہادت دینے کے لیے, گواہی دینے کے لیے. ٹھیک ہے. قل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم, یعنی میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, ایک جملہ یہ آگے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب, اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے, پوری کتاب کا علم ہے. وہاں کہا تھا آصف بن برقیہ کی دفعہ میں کہا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب, تھوڑا علم ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کافی ہے آپ کی گواہی دینے کے لیے, یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم موجود ہے. اچھا بھائی, اب بات اسماء کی ہم کر رہے تھے, اسماء الہی, ٹھیک ہے نا. تو اسم اعظم کا ایک ذکر ہے, اب اس کی تو بہت سارے مقدمات ہیں. بہرحال خلاصہ سارے مطلب کا یہ, معصوم نے یہ کہا کہ اللہ کے جو اسماء اعظم ہیں ان کی جو جز ہیں کہہ لیں, یا ان کی تعداد ہے, وہ ہے 73. کیا ہے تعداد؟ 73. 73 ایک آصف کے پاس تھا, ایک, جس کی بنیاد پر یہ کمال ظاہر ہوا کہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس سلیمان کے سامنے رکھا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم کہہ رہے تھے اسماء ہیں, ان کے مظہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شفا دینے والا اگر اللہ کا مظہر, اللہ کا اسم ہے تو اس کے مظہر ہیں, معصوم مظہر ہیں. ٹھیک ہے نا. خلیفہ مظہر ہیں اس کے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری ہستیاں مظہر ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ایک اسم جو ہے وہ آصف کے پاس تھا. ٹوٹل کتنے ہیں؟ فرماتے کہ 72 ہم آل محمد کے پاس ہیں. ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, ایک. 72 ہم کو دے دیے. اب سمجھ میں آ رہا ہے علم کتاب کلی کیا ہے, پورا علم کتاب, اور اس کا حصہ کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اب یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ اسماء ہیں وہ اتنا بڑا مظہر ہے اپنے رب کی قدرت کا, اس کی, صحیح ہے نا, معرفت کا. تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ معرفت اہل بیت کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے. خالق اور مخلوق اس فرق کو مٹنے نہیں دینا, آپ نے کوشش نہیں کرنی. وہ جو مولانا نے فرما دیا نا کہ ہمیں ربوبیت تک نہیں لے کے جاؤ, اس کے ذیل میں جو کہنا ہے کہو, اشارہ یہی خالق مخلوق. کیوں؟ جتنی تعریف مخلوق کی ہوگی وہ خالق کی تعریف ہو رہی.
آپ ایک آرٹ گیلری میں جائیں، جتنی تعریف آپ تصویروں کی کر رہے ہیں اصل میں تو اس مصور کی تعریف ہو رہی ہے نا، جس نے بنائے ہیں. گھبرانے کی بات تو نہیں ہے نا. اب جہاں آپ اپنے آپ کو محدود کریں گے اتنا آپ محدود تصور کر رہے ہیں مصور کو. جتنی آپ اس کی وسعت کے قائل ہوں گے، جتنی تصویر کی وسعت کے آپ قائل ہیں، اتنا آپ نے مصور کو سراہا ہے، اتنا مصور کی بزرگی کے قائل ہیں. گھبرانے کی بات تو نہیں ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. آج گفتگو اسی مقدمے میں تمام ہو گئی. چلے بس آخری نقطہ میں عرض کروں کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ دینا ہے ممبر نوخانوں کو بھی. ایک دفعہ پھر بلند آواز سے درود بھیجیے گا. اچھا بھائی، اب یہ ہے کہ معرفت نہ ہو تو بندگی نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی. پھر وہ جو دوسرا تقاضا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا تو مودت کا کیا ربط ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ بارہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودت اگر نہ ہو تو اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہ نہیں چاہا انسان سے، یہ کہہ دیا ایک طرف کہ یہ نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. کہہ دیا. یہی ہے نا غدیر میں جو کہا ہے سرکار نے، یوز کیا نا، اسی رائٹ کو یوز کیا نا. کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ آیت قرآن کریم کی. رسول اللہ رکھتے ہیں. من کن تو مولا ہو، اس رائٹ کو یوز کرنا پڑا رسول اللہ کو. معاملہ کتنا سخت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. بہرحال چلیے، اب یہ تو کسی اور اب بات ہی ہو رہی ہے کہ بھائی باوجود اس کے کہ یہ رائٹ موجود ہے رسول اللہ کو کہ ہم سب کی جانوں پر ان کو اختیار ہے، اطاعت زور زبردستی سے نہیں چاہی پروردگار نے. زور زبردستی کی اطاعت انسان کو ایسا موجود بنایا کہ اس کو ایک دل دیا ہے. اسی لیے مودت فی القربہ کا تقاضا کیا، کیونکہ اس کو بنایا ایسا ہے کہ جب تک کسی سے محبت نہیں کرے گا اس کی اطاعت کامل نہیں ہو سکتی. بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی. دیکھیں، محبت خود بخود اطاعت لے کر آتی ہے. اب میں سادہ سی مثال دوں کیونکہ یہ عمران بھائی ہمارے ریگولر لسنر ہیں ماشاءاللہ. اب اگر آپ کو بریانی پسند ہے اور کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو گھر میں بریانی خود بخود تیار ہو جائے گی. نقطہ عزیزان گم نہیں کرنا آپ نے. اب عرشی باتیں میں کر رہا ہوں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، فرشی مثالیں دے رہا ہوں. اور اگر نہ ہو، ناراضگی خدا نہ کرے کہیں ہو گئی، تو آپ کہہ لیں لاکھ کہ بریانی کا دل چاہ رہا ہے، خود بنا لیجئے. کیوں؟ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں نقطہ، خود بنا لو. آپ اطاعت نہیں ہے کیونکہ دل میں ناراضگی ہے. جہاں محبت تھی خود بخود انسان اپنے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ عباس کو حسین سے کتنی محبت تھی کہ اطاعت کی اس منزل پر کھڑا ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں ایک مقام ایسا ہے تمام افراد رشک کر رہے ہیں. برائے سر سلامتی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اور یہی وہ وجہ تھی جب محب اپنے محبوب کے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی کوالٹیز پر نگاہ کرتا ہے تو اپنا آپ مٹنے لگتا ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ایٹریبیوٹ سے محبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں محبت کر رہے ہیں آپ معصوم سے؟ بھائی اللہ تو کہہ دیا، اللہ نے حکم دے دیا ہمیں کہ ان سے مودت کرو. اب ایک سوال ہے، بھائی کیوں کروں؟ کہا دیکھو تو کیسا بنایا ہے میں نے. محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتے اگر عدالت کرو گے. ٹھیک ہے نا. صفات تو دیکھو. آپ نے کہا یار واقعی صفات حمیدہ کا جو مشاہدہ میں کر رہا ہوں وہ خود بخود مجھے قانع کر رہی کہ صفت یہی ہونی چاہیے. ایک پرسنالٹی مجھے معاشرہ دیتا ہے، میرے گھر والے دیتے ہیں، اسکول دیتا ہے، میں بڑا ہوتا جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، وہ میری شخصیت بنا رہے ہیں، مختلف ماحول میری شخصیت بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ علی پر میں نے نگاہ کی، اس کی صفات پر. اب اگر میں علی کی اس صفت کو قبول کر رہا ہوں، اگر نہیں کروں گا تو میں علی سے عشق ہی نہیں کر سکتا. میں علی کی صفات سے عشق کرتا ہوں، اس لیے علی سے عشق کرتا ہوں. یہاں تک تو بات آ گئی.
جیسے ہی میں نے علی کی صفت کو قبول کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صفت یہی ہے جو میرے اندر ہونا چاہیے۔ اور محبت کا قاعدہ یہی ہے، کیوں انسان اپنے محبوب جیسا ہونے لگتا ہے؟ کیونکہ اس کی صفات لا محالہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ عشقی صفات سے کیا ہے آپ نے، اور محبت کا ربر آپ کی اپنی ذات مٹا رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس نے جتنا مٹایا اس نے اتنا پا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو امجد اسلام جد نے کہا تھا نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بھی گم ہو گیا، گم ہونا پڑتا ہے، میں بھی تم ہو گیا۔ اب جو صفت علی کی منتقل ہو رہی ہیں جس بھی درجے پر، اتنا ہی علی ہے، اتنے ہی درجے کا علی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اپنی اپنی ظرفیت ہے کہ انسان کس حد تک اپنے آپ کو نور علی سے منور کر سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ صفات کے اینگل سے بات ہو رہی ہے یہ ساری۔ اور اگر نہ ہوتی یہ، اب دیکھیں معصوم نے کیا فرمایا، ماتا علی حب آل محمد ماتا، جو آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید ہے۔ تو شہید کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ کی خاطر، مٹا دے، جو کچھ اس کے پاس ہے قربان کر دے۔ ایک جان ہی ہوتی ہے نا انسان کے پاس، ذات، بہترین جو قربانی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ذات قربان کر دے۔ ٹھیک ہے؟ ایک پہلو اس حدیث کو دیکھنے کا یہی ہے، جس نے آل محمد سے محبت کی، حقیقی محبت، گویا اس نے اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو مٹایا، یعنی اپنی ذات اس کی راہ میں قربان کر دی، بس وہ شہید ہو گیا۔ اب وہ زندہ شہید گھوم رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ذات تو قربان کر دی، میں باقی نہیں ہے۔ یہی وہ ریزن تھا کہ ابلیس فیل ہو گیا۔ کیوں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ عباس کس مقام پہ کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ سوائے عشق حسین کے اس کی ذات میں کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور عشق کی جو بنیادی تقاضا ہے محبوب کو خوش رکھا جائے۔ محبوب خوش کیسے ہوگا؟ اس کی بات مانی جائے، جو وہ کہہ رہے ہیں تسلیم۔ ٹھیک ہے نا؟ جو وہ کہہ رہے ہیں تسلیم۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا آپ تو مٹا چکے ہیں نا، اپنا آپ تو ہے ہی نہیں اندر۔ وہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے سجدہ کرو، انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا رہا ہے کیوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہ جو اپنا آپ نظر آ رہا ہے نا، میں آگ سے بنا ہوں، اور پہلے بات بھی اپنی ہو رہی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے۔ یہاں پہ نکتہ ہے کہ تجھے اپنا آپ نظر کیوں آ رہا ہے؟ اگر تو نے اللہ سے محبت کی ہوتی تو تیرے نزدیک سب سے اہم چیز ہوتی کہ محبوب نے خواہش کی ہے، سوچنا نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش عشق ہے جو یہ کام کرواتا ہے، جو جملہ سعید نے کہا تھا، حب الحسین، سوائے عشق کے کربلا برپا نہیں ہو سکتی۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو آج کی گفتگو کا ہم جو آج خلاصہ کریں وہ یہیں پر ہے کہ ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ بندگی ہمارا مقصد حیات ہے، بندگی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور بندگی محبت کے بغیر بھی ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور معرفت خود مقدمہ ہے محبت کا۔ تو کامل ترین اگر بندگی انسان کو اختیار کرنی ہے تو معرفت اور مودت، یہ دو چیزیں اس کا لازمہ ہے۔ آج اپنی آرائش کو میں یہیں روکتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل دیکھیں گے کہ گفتگو جو ہے وہ کہاں پر جاری۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ عجل فرج محمد عجل فرج۔ عزیزان گرامی، 8 ذیلحجہ کو حسین ابن علی نے جب دیکھا کہ یزید نے ایک لشکر بھیج دیا ہے مکہ میں امام کو شہید کرنے کے لیے، تو امام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ امام کا خون جو ہے وہ
خانہ کعبہ میں بہایا جائے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکے سے نکل گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عالم اسلام کا اس وقت یہ حال ہو چکا تھا کہ حسین ابن علی جیسی ہستی حج کو چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن باقی امت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ تھا وہ بنی امیہ کا اسلام کہ جب مروان نے اگلے روز، جب بیعت کا تقاضا جس شب میں ہوا ہے اس کے اگلے روز مروان کی راہ میں امام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اوپینین دے رہا ہوں ہمدردانہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر یزید جیسا شخص اسلام کا حاکم ہو تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور بنو امیہ وہاں پر لے کر آ گئے تھے اسلام کو، کہ مولا نے فرمایا دین میں سے اب اتنا بچا ہے کہ جتنا برتن کو الٹا کر دو تو جو پیندے میں لگا رہ جاتا ہے، یعنی کچھ نہیں بچا دین میں سے۔ اگر بچا ہوتا تو مودت فی القربہ کا تقاضا یہ تھا کہ امت حسین کو روک کر پوچھتی کہ فرزند رسول اتنی عظیم عبادت کو چھوڑ کر جانے کی کیا وجہ ہوئی؟ نہیں، یہ ہے غربت اہل بیت کی۔ یہی مصائب ہے کتنا بڑا کہ حسین ابن علی جا رہے ہیں اور امت کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 8 ذی الحجہ کو جب حج اپنی پیک پر ہے، چلے حسین ابن علی، کیونکہ اب مسلم نے خط بھیج دیا ہے تو ظاہری جو اس کی حکمت ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اب کوفے کی طرف روانہ ہوا جائے۔ ایک منزل ہے جس کو شراف کی منزل کہا جاتا ہے۔ جب اس مقام پر، اس منزل پر پہنچے حسین ابن علی تو اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ پانی زیادہ مقدار میں ذخیرہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو بھیا عباس تم ایسا کرو کہ پانی کو نارمل سے زیادہ مقدار میں ذخیرہ کر لو۔ اب کسی کو معلوم نہیں یہ کام کیوں ہو رہا ہے، عباس بھی اطاعت کامل ہے، مولا نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ پھر جب اس منزل سے چلے ہیں تو ایک مقام پر، شراف سے چلے حسین ابن علی، مقام پر اپنے قافلے والوں سے مولا نے فرمایا کہ دور سے کیا کچھ تم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ فرزند رسول شاید کھجوروں کے درخت ہیں، دور کیا ہے؟ مولا نے کہا غور سے دیکھو، نیزہ بردار گھوڑ سواروں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ جب نزدیک آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مولا نے جو فرمایا تھا پے نہیں، بالکل ویسا ہی ہے۔ 1000 کا لشکر لے کر حر آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی وہ لشکر لے کر آیا، امام نے کہا بھیا عباس بات تو ان سے ہم بعد میں کریں گے، دیکھو کس قدر پیاسے معلوم ہوتے، انہیں پانی پلانے کا بندوبست کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، دشمن کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں اس قدر بوکھلا گیا تھا اس پیاس کے عالم میں کہ جب کوئی مشکیزہ میرے ہاتھ میں آتا تھا تو میں پانی پی نہیں پاتا تھا، پانی گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک رحیم و کریم ہستی میرے نزدیک آئی اور انتہائی محبت کے ساتھ انہوں نے میری پیاس بجھا دی، مجھے سیراب کر دیا۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا یہ رسول کا فرزند ہے، یہ نواسہ رسول ہے کہ جس نے تیری پیاس بجھا دی۔ اللہ اکبر۔ پہلے حکم دیا کہ سپاہیوں کو پانی پلایا جائے، پھر حکم دیا کہ ان کی سواریوں کو پانی پلایا جائے، اور وہاں تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی حکم دیا کہ دیکھو جانور جب 3 مرتبہ جب تک پانی پی نہیں لیتا نا وہ سیراب نہیں ہوتا، تو جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پی لے ان کے آگے سے پانی نہیں ہٹانا۔ بس معلوم ہوا کہ حسین حر کی میزبانی کی تیاری کر رہے تھے، اور چوٹ حر کے دل پہ مولا نے اپنے اس اخلاق سے، اپنے اس کردار سے لگا دی۔ اور یہ ظرفیت تھی حسین ابن علی کی، جو یہ جانتے تھے کہ شاید انہی گھوڑوں میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں گے جو کل میرے لاشے کو پامال کر رہے ہوں،
لیکن وہ رحمان و رحیم خدا کا خلیفہ حسین ابن علی جس کو ان کی پیاس کی شدت کی فکر ہے. حور آیا, اس نے کہا فرزند رسول حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے. اور انہوں نے کہا حور حسین گرفتاری تو نہیں دے گا. پھر اس نے کہا کہ پھر ایسا ہے فرزند رسول کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی طرف جاتا ہو, میں اتنے میں ابن زیاد کو خط لکھ کر آپ کے اس ارادے سے آگاہ کر دوں. یعنی مصالحت کروانا چاہ رہا ہے کہ نہ آپ کوفے کے لیے عازم ہونا چاہتے ہیں نہ مدینے کے لیے. بہرحال خط اس نے روانہ کیا ابن زیاد کے لیے اور امام کا قافلہ چلنا شروع ہو گیا. اب امام ہے اور حر کا لشکر ساتھ ساتھ, کیونکہ جہاں بھی جائیں گے اب ساتھ ساتھ جائے گا. نماز کا وقت ہوا تو حر سے پوچھا امام حسین نے کہ تم الگ جماعت کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے. 1000 سپاہیوں پر وہ کمانڈر ہے. عزیزان کرام, اس بات کو بھولنا نہیں ہے آپ. اس نے کہا فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور میں الگ پڑھوں, بس آپ جماعت شروع کیجئے, ہم بھی آپ کے پیچھے جماعت کریں گے. پھر چلا یہ لشکر. ایک مقام پر ابن زیاد کا قاصد خط لے کر آ گیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی پر سختی کر اور جس مقام پر وہ ہیں بس وہیں ان کو روک دیا جائے. حر نے خط امام کو دکھایا, کچھ مذاکرات ہوئے, مولانا نے کہا ہمیں جانے دیا جائے, آگے بڑھ جائے. اس نے کہا فرزند رسول جاسوس مقرر ہو گیا ہے, یہ جو خط لے کر آیا ہے یہ جاسوس ہے ابن زیاد کا, یہ میری پوری نگرانی کر رہا ہے. اب بات میرے ہاتھ سے نکل گئی. بہرحال کچھ مذاکرات ہوئے, اس کے بعد کچھ قدم چلا یہ قافلہ اور اس کے بعد حر کے لشکر نے حسین ابن علی کے لشکر کا راستہ روک دیا. امام نے اس مقام پر رک کر پوچھا وہاں کے رہنے والوں سے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا غازریہ ہے, کسی نے کہا شاطئ الفرات ہے, مختلف نام لوگ اس جگہ کے بتاتے رہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ فرزند رسول اس سرزمین کا نام کربلا بھی ہے. مولانا نے فرمایا کرب اور بلا سے اللہ کی پناہ, اللہ اکبر. پھر فرمانے لگے کہ جب اپنے بابا کے ساتھ میں جنگ صفین کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ بابا علی ارے اسی صحرا میں رک کر کہہ رہے تھے کہ یہیں ان کی سواریاں رکیں گی, یہیں ان کے اترنے کا مقام ہے, یہیں ان کے خون بہائے جائیں گے. پس یہ سرزمین آسمانوں میں کعبہ اور بیت المقدس کی طرح سے مشہور ہے, بس یہیں روک دیا جائے ہمارے قافلے کو, یہیں ہمارے خیمے لگا دیے جائیں. پس عزیزان گرامی 2 محرم کا روز تھا اور تاریخ نے لکھا ہے غالب امکان یہی تھا کہ جمعرات کا روز تھا. ٹھیک ہے, دن گزرتے گئے, اب شب عاشور آ گئی. ٹھیک ہے نا, شب عاشور آ گئی. شب عاشور حر کے غلام نے یہ دیکھا کہ حر پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. ٹھیک ہے, پریشانی کے عالم. کبھی اس کا فرزند آیا, اس نے کہا کہ کیا بات ہے بابا جان, آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اگر جنت اور دوزخ کے درمیان سے تجھے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہو تو کس چیز کا انتخاب کرے؟ اس نے کہا بابا جان جنت کا انتخاب کروں گا. پھر حر کا بھائی آیا جو غلام پریشان تھا, لے کر آیا. بات کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جواب نہیں دیا حر نے, اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا, چلا حسین کے خیموں کی طرف,
جب التش التش کی صداؤں کی آنا شروع ہوئی ہیں نا کانوں میں، تو کہنے لگا یہ صدائیں سن رہا ہے، ارے رسول کی اولاد پیاسی ہے، ان کے بچے شدت پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میں کس طرح بے قرار نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ پس عزیزان گرامی، صبح طلوع ہوئی، حر نے فیصلہ کر لیا، لشکر یزید سے چلا، اور تاریخ نے لکھا کہ تنہا نہیں چلا، ساتھ غلام چلا، اس کا بھائی چلا، اس کا جوان بیٹا چلا۔ علامہ نقن مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ آیا اس عالم میں کہ اپنی ڈھال کو اپنے چہرے کے آگے رکھے ہوئے تھا، ظاہر یہ تھا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں جنگ کرنے نہیں آیا، لیکن علامہ نقن مرحوم کا جملہ ہے کہ شاید اس قدر شرمندہ تھا کہ کہہ رہا تھا میں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، ارے ڈھال کو چہرے پر رکھ کر آیا، آ کر کہنے لگا فرزند رسول، ارے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اب جب یہ معاملہ یہاں تک آ گیا، ارے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے، اے فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہے؟ رحیم و کریم خدا کے خلیفہ نے جواب دیا، اے حر تیری توبہ قبول۔ بس ادھر توبہ قبول ہوئی۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، ایک مرتبہ جوان بیٹا، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اس بیٹے کی آواز سنائی دی، اے بابا میرا آخری سلام۔ ادھر گھوڑے دوڑ رہے تھے، گرد و غبار تھا، حر مقتل میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا کہ حسین ابن علی کی آواز سنائی دی، اے حر تیرا بیٹا ادھر ہے، آ میرے نزدیک آ۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے تک آ کر کہنے لگا فرزند رسول، ارے آپ میرے بیٹے تک مجھ سے پہلے کیوں پہنچ گئے؟ مولا فرمانے لگے، اے حر ارے کس باپ میں اتنی طاقت کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے؟ میں کہوں گا علی اکبر۔ جوان بیٹا تنہا لاش اٹھا رہے تھے زینب کبریٰ خیمے کے در پہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہماری اس عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان محفل کی، حاضرین محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے بار الہ تجھے واسطہ ہے حر کی عظمت کا، جو رنگ اس نے کربلا کو لگایا ہے، تجھے واسطہ ہے اس عظیم شہید کا کہ ان والدین کی مشکلات کو غیب سے حل فرما دے۔ بار الہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔ سے